بہادر شاہ ظفر کی عاقبت اتنی دردناک کیوں ہوئی؟ اس کی قبر پر کھڑے استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کی پائنتی میں کھڑا ہوا اور سورۃ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلیوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سلیوٹ کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی دیواروں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل شاہ کی اصل اولاد ہے، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے، اور ٹین کے کنستروں سے سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے، مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں، اور لوگ کہہ کے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ شہزادے اور شہزادیاں آخر کون ہیں؟ جناب، یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہی تو ہیں، جو بادشاہ نے اپنے گرد نااہل، خوش آمدی اور کرپٹ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے، اس کے کان بھی، اور اس کا ضمیر بھی۔ بادشاہ کے 2 بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا تو دوسرا خارجی امور کا مختار۔ دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی تھی، اور بادشاہ ان دونوں پر غلطی اور جو بھی کوتاہی ہو معاف کر دیتا تھا۔ عوام کی حالت انتہائی ناگفتبہ تھی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسم میں غائب ہو جاتی تھی۔ سودا گرموں مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم، گڑ اور ترکاری بیچتے تھے۔ ٹیکسوں میں روز بروز اضافہ ہوتا تھا۔ شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر ٹیکس لگا دیا تھا۔ طوائفوں کی کمائی کا ایک بڑا حصہ بھی شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ نواب، صوبیدار، امیر اور سلطان آزاد ہو چکے تھے۔ یہ مغل سلطنت کو ماننے تک سے انکار کر رہے تھے۔ فوج تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی تھی منوا لیتی تھی۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے، اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے تھے۔ جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے، یہ روز معاہدہ توڑتے تھے، اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتے تھے۔ انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر دیتے تھے، اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا تھا، ذل الہی، وہ شخص تو آپ کا وفادار ہی نہیں، وہ ننگی انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور بادشاہ اس پر یقین کر لیتا تھا۔ بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی، چنانچہ جب لڑائی کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئی، اور ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا تو عوام نے تعلق رہنے کا انکار کر دیا۔ لوگ کہتے تھے، ہمارے لیے بہادر شاہ ظفر یا الیگزینڈر اور وکٹوریہ دونوں برابر ہیں۔ مجاہدین جذبے سے لبریز تھے، لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی۔ بادشاہ ڈبل مائنڈڈ تھا، یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مائنڈڈ ہو کر لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے۔ شاہی خاندان کو دلی میں ذبح کر دیا گیا، جبکہ بادشاہ جلا وطن ہو گیا۔ بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گراج میں قید رہا اور گھر کے احاطے میں دفن ہوا، اور اس کی اولاد آج تک اپنی عظمت رفتہ کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر رنگون کی گلیوں میں پھر رہی ہے۔ یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے، جو بادشاہ اپنی سلطنت، اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کرتے، وہ عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں۔ یہ عبرت کا کشکول بن کر
اسی طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتی ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت کب سمجھ آئے گی؟ وہ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ تو خود کو بادشاہ شاہ بہادر سے بھی بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے ہمارے کچھ حکمرانوں، ان کے مایا ناز لوگوں کو کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔